السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہن جی، آپ کا سوال ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ میرے 4 بچے پیدا ہوئے اور چاروں بچے نارمل پیدا نہیں ہوئے، بلکہ چاروں بچوں کی ڈیلیوری جو ہے وہ بڑے آپریشن کے ساتھ ہوئی، یعنی چاروں بچے سادہ طریقے سے پیدا ہونے کی بجائے عام بڑے آپریشن کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اب آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وضو بنانے لگتی ہیں اور بیسن پر وضو بنانے کے لیے آپ اپنے پاؤں دھونے کے لیے اپنی ٹانگ کو اوپر کرتی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی آگے کی شرمگاہ سے ہوا خارج ہوئی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا خارج ہونے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، یا کبھی بیٹھ کر وضو کرنے کی صورت میں بھی ہوا خارج ہونا محسوس ہوتا ہے آگے کی شرمگاہ سے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز بھی سنائی دیتی ہے، اور کبھی دوران نماز بھی ہوا کا خارج ہونا آگے کی شرمگاہ سے نکلنا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 نمازیں ادا کر لیتی ہوں مگر ہوا کا نکلنا محسوس ہونا یا ہوا کا آواز کے ساتھ نکلنا محسوس ہونا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں میرے وضو کرنے کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ اس سوال کے جواب میں علماء کرام نے فرمایا کہ شرمگاہ سے ہوا کا خارج ہونا، یعنی عورت کی آگے کی شرمگاہ سے ہوا کا خارج ہونا، یہ عورتوں کی عام اور معمول کی بیماریوں میں سے ایک ہے، اور اس ہوا کا خارج ہونا 2 وجہوں سے ہے۔ اس ہوا کا آگے کی شرمگاہ سے خارج ہونا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اگر پہلی وجہ ہے تو اس میں وضو کرنا نہیں بنتا اور اس میں عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ پہلی وجہ یہ ہے کہ بار بار کی ولادت کے نتیجے میں شرمگاہ کے پھیلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یعنی جس عورت کے ہاں بار بار بچے پیدا ہوں اور پھر زیادہ بچے پیدا ہو جائیں تو عورت کی شرمگاہ کے پھیلنے اور کھل جانے کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا پھر اس میں یہ بنتا ہے کہ عورت کے بیٹھنے یا لیٹنے کے وقت میں یا پھر خاوند کے ساتھ ہم بستری کرنے کے وقت میں عام ہوا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتی ہے، پھر پیٹ پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے یہ ہوا نکلتی ہے، اور کبھی آواز کے ساتھ نکلتی ہے اور کبھی بغیر آواز کے ساتھ آگے کی شرمگاہ سے اس ہوا کا نکلنا ہوتا ہے، یا کبھی عورت کے پیٹ پر دباؤ پڑا اور پھر دباؤ ہٹا تو عورت کی آگے کی شرمگاہ کے پھیل جانے اور زیادہ بڑے ہو جانے کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ بنتا ہے کہ عام ہوا اندر جاتی ہے اور پھر وہی عام ہوا باہر نکلتی ہے، یا پھر عورت کے اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے یا کھانسی آنے کی وجہ سے یا کسی بھاری بھرکم چیز کے اٹھانے کی وجہ سے یہ ہوا باہر کو نکلتی ہے، اور یہ وہ ہوا نہیں جو کہ دبر سے پاخانے کی جگہ سے نکلتی ہے۔ تو اگر عورت کو یہ مسئلہ ہے کہ زیادہ ولادت کی وجہ سے زیادہ بچے پیدا ہونا اور بار بار بچے پیدا ہونا اور عورت کی شرمگاہ کے زیادہ کھل جانے اور پھیل جانے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا اور شرمگاہ سے آگے کی شرمگاہ سے ہوا نکلی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا اس ہوا سے اور اس ریح سے تعلق نہیں ہے جو کھانے کے فضلات یا آنت یا دبر سے نکلنے والی ہوا کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تو اس صورت کے اندر اس صورت میں جو ہے وہ
اس عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ پیٹ میں موجود موٹی اور بڑی آنت کے درمیان شگاف پڑ گیا کسی بھی وجہ سے، تو اس صورت میں اگر ہوا نکلے گی جو کہ بڑی آنت سے آ رہی ہے تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی حقیقت پیچھے پخانے دبر سے نکلنے والی ہوا کی ہے، مگر وہ اپنے مخرج کے علاوہ سے نکل رہی ہے۔ یعنی اگر عورت نے بچے زیادہ پیدا کیے، شرمگاہ پھیل گئی اور کھل گئی اور باہر کی ہوا اندر گئی اور وہ پھر باہر زور پڑنے پر یا دباؤ پڑنے پر باہر کو ہوا نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر موٹی آنت کے درمیان کسی وجہ سے شگاف پڑ گیا اور اس وجہ سے وہ ہوا نکل رہی ہے تو اس کا حکم دبر سے نکلنے والی ہوا کے حکم میں ہوگا اور اس میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ کے سوال کے اندر یہ ہے کہ آپ کے 4 بچے پیدا ہوئے اور چاروں بچے جو ہیں وہ نارمل طریقے پر پیدا ہونے کی بجائے وہ بڑے آپریشن کے ساتھ پیدا ہوئے، تو اس میں آپ کی شرمگاہ کے کھل جانے اور پھیل جانے کا معاملہ نہیں، کیونکہ بچوں کی پیدائش شرمگاہ سے نہیں ہوئی بلکہ بڑا آپریشن کر کے پیٹ کو چیر کر کے اور پھاڑ کر کے بچوں کو نکالا گیا۔ تو اس صورت میں جب ہوا خارج ہوگی تو وہ موٹی آنت کے شگاف وغیرہ کی وجہ سے ہے اور اس میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے پیشاب کے قطروں کا معاملہ ہے یا کسی کو گیس کا پرابلم ہو، ہوا کے خارج ہونے کا معاملہ اور وہ دبر سے نکل رہی ہے، تو کسی کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے یا ہوا کے خارج ہونے کی بیماری ہے، تو جو اس کے لیے حکم ہے وہی آپ کے لیے ہوگا۔ یعنی جس کے ساتھ اکثر ایسا ہو کہ اسے ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ پیشاب کے قطرے نکلنے والے مریض کی طرح اور گیس اور ری اور ہوا کے خارج ہونے والے مریض کی طرح ہر نماز کے لیے ایک بار وضو کر لے گا۔ آپ بھی ایک بار وضو کر لیں گی، جتنی نماز آپ نے پڑھنی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، اور ساتھ میں جو دیگر اگر آپ نوافل پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اور اگلی نماز کے لیے دوبارہ آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ اور جو ہوا قبل اور ذکر سے نکلے، آگے کی شرمگاہ اور مرد کے ذکر سے ہوا خارج ہو، تو اس کے متعلق اشرف الہدایہ شرح ہدایہ میں ہے کہ بخلاف الریح الخارجۃ من القبل والذکر، کہا کہ وہ ریح اور وہ ہوا جو عورت کی شرمگاہ اور مرد کے ذکر سے نکلے تو اس میں وضو کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محل نجاست سے نہیں اٹھتی ہے۔ یعنی جو ہوا عورت کی شرمگاہ سے نکلے یا مرد کے ذکر اعلی تناسل سے نکلے وہ ناقص وضو نہیں، کیونکہ وہ نجاست کی جگہ سے نہیں نکل رہی ہے۔ واللہ